اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ خوشی کی بات ہے 13 رجب آ رہا ہے۔ 13 رجب کو عاشقین مولا کا جشن مناتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا کائنات میں جو ظہور کعبہ شریف میں ہوا، اس کا جشن مناتے ہیں، اور یہ سلسلہ صرف عاشقین کرتے ہیں۔ عاشقین یہ سلسلہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو ہے ظاہری قربت جو تمام لوگوں کو نظر آتی ہے، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک دادا ہے عبد المطلب، ان کے خاص 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے ابو طالب اور ایک ہیں عبداللہ۔ ایک بیٹے کا بیٹا نبیوں کا سردار، وجہ تخلیق کائنات، اور دوسرے بیٹے کا بیٹا ولیوں کا سردار۔ ایک تو یہ نسبت لوگوں کو نظر آتی ہے جو ظاہری نسبت ہے، مگر ایک نسبت مولا علی علیہ السلام کی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باطنی نسبت ہے، باطنی رشتہ داری ہے، باطنی تعلق ہے، جو عام لوگوں کو اور عام فہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ لوگوں کو ظاہری قربت نظر آتی ہے، لیکن اس سے کہیں سپریم لیول مولا کی حضور کے ساتھ باطنی نسبت، باطنی رشتہ داری ہے، باطنی تعلق ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں، مولا کے بارے میں، خود آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ارشادات فرمائے، چند احادیث ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے وہ کوڈ کیے، ان میں سے میں 3 پڑھتا ہوں، پھر اس کی انشاءاللہ تشریح کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی کہ جو چیز میں سکھاؤں گا یا عطا کروں گا، اس کی بیس جو ہے وہ علی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، یہ عاشقین کی دولت ہے۔ یہ کچھ فرمان ایسے ہیں جو صرف عاشقین کے لیے ہیں، دوسرے لوگ نہ تو اس کو سمجھ سکیں گے بلکہ اس سے کنارہ کش ہوں گے۔ جو صرف ظاہری لفظوں کو جانتے ہیں، جو صرف الفاظ کے معنوں کو جانتے ہیں، یہ فرمودات ان کے لیے ہیں بھی نہیں، اور وہ حجت کریں گے، مانیں گے بھی نہیں۔ آپ نے ایک اور جگہ فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی کہ علی کا آپ سے ہونا سمجھ آتا ہے، باطنی طور پہ بھی سمجھ آتا ہے، مگر مصطفیٰ کا علی سے ہونا سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی کہ یہ مختلف فرمان ہیں آقا دو جہاں کے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں۔ اب علم کا شہر ہیں، علم کا شہر کیسے ہیں اور علی اس کا دروازہ کیسے ہے؟ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں مکمل طور پر بتایا، ہم اس لیے اس کی وضاحت کر رہے ہیں تاکہ یہ بات کھل کر آئے، اور عاشقین اور جو حبدار ہیں اور جو سپریم لیول تعلیم ہے طفل نوری کی، جو وہ طلبگار ہیں، ان کو تو لازمی چاہیے کہ مولا کا جشن منائیں، مولا کی محفلیں سجائیں، مولا کے نام کا ذکر کریں، جس طرح بھی، جس سے جو بھی عقیدت جس انداز میں ہو سکتی ہے کریں، مولا قبول فرمائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے مرشد پاک نے فرمایا، جن لوگوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہیں طفل نوری کے اوپر، یعنی عشق کے مقام، یعنی ابتدا تو ہوتی ہے محبت کی قلب کے ذریعے سے، قلب سے روح، پھر سری کی تعلیم، پھر خفی کی تعلیم، اخفا کی تعلیم، انا کی تعلیم، نفس کی تعلیم۔ جب یہ تمام تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں، پھر شروع ہوتی ہے توفیق الہی کی تعلیم، ختم ہو جاتی ہے، شروع ہوتی ہے طفل نوری کی تعلیم،
یعنی سپریم لیول عشق کی دنیا میں جو حضور پاک نے اس کائنات میں آغاز کیا جس تعلیم کا، یعنی توفیق الہی کی تعلیم سٹارٹ ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے، طفل نوری کی سپریم لیول تعلیم کا آغاز ہوا آقا دو جہاں سے، وجہ تخلیق کائنات سے، سردار انبیاء سے، وہاں سے آغاز ہوا۔ اب طفل نوری ملتا کیسے ہے؟ ہم نے پوری ایپیسوڈ میں بیان کر دیا ہے یہ ہوتا کیا ہے، ملتا کیسے ہے، کون عطا کرتا ہے، مکمل تفصیل بتا دی۔ یعنی اس کی جو ابتدا کی وہ کی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے وہ عشق عطا ہوتا ہے جس کا باطنی طور پر انسان رب کا دیدار کرتا ہے، جو رب کے سچے دیدار کی طلب کرتا ہے، اس کو طفل نوری کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور جس کو طفل نوری دیتا کون ہے؟ آغاز کیا رسول اللہ نے۔ رسول اللہ اور سلطان الفقراء طفل نوری عطا کرتے ہیں، رسول اللہ طفل نوری عطا کرتے ہیں، تو پھر مولا علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ بندہ، وہ طالب جس کو طفل نوری دیا جاتا ہے، اور 12 سال مولا علی علیہ السلام کے پاس طفل نوری والا تعلیم حاصل کرتا ہے، تو وہ سٹینڈرڈ پتہ چلتا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی 12 سال مولا سے وابستہ ہو کے باطنی علم سیکھتا ہے۔ تو ہمارے مرشد پاک تریاق قلب صفحہ نمبر 38 میں فرماتے ہیں کہ ہو کہ حضرت علی کے حوالے کرے گا تعلیم پوری، طفل نوری کے بارے میں مولا علی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب یہ 12 سال کی تعلیم مولا سے حاصل کر لے گا، وہاں سے مکمل کر لے گا، وہاں سے مہر ثبت ہو جائے گی، وہاں سے تعلیم مکمل ہو جائے گی، پاک تعلیم پھر ہوگی اس کی غوثیہ سلطانی منظوری۔ وہ طفل نوری والا بعد میں 12 سال کے بعد منظور نظر ہوتا ہے جب 12 سال مولا علی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ طفل نوری کے بارے میں فرماتے ہیں ایک اور جگہ ہمارے مرشد پاک، ملا تھا قطرہ نور کا ترقی کر کے لہر بن گیا۔ ہم نے پروسیس بتایا، طفل نوری وہ جو نوری قطرہ کس طرح ملتا ہے، اس کی پرورش مولا علی علیہ السلام کس طرح کرتے ہیں، آئی طغیانی ٹکرایا بحر سے اور بحر بن گیا، یعنی انوار اور تجلیات پڑتی ہیں، ہوتا نور کا قطرہ ہے، رب کی ذات کے سامنے روبرو جاتا ہے، رب کی ذات میں ضم ہو جاتا ہے، تو پھر خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں، وہ منصب اور مقام آ جاتا ہے۔ نہ رہی تمیز من و تن کی، دل تھا جو دہر بن گیا، بس گیا علم اس پہ اتنا کہ شہر بن گیا۔ طفل نوری والا بظاہر لفظ نہ جانتا ہو، بظاہر لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، لیکن باطنی طور پر طفل نوری کے ذریعے اس پہ اتنا لامحدود علم آ جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر ہی علم کا شہر بن جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، وہ علم کا شہر بسانے والا کون ہے؟ تو پھر رسول اللہ کا فرمان یاد آ جاتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جو لوگ عاشقین ہیں، جو حبدار ہیں، جو مومنین ہیں، جو حب رکھتے ہیں مولا سے، جو حب رکھتے ہیں اللہ سے، جو اللہ کے دیدار کی طلب اور آرزو کرتے ہیں، ان کے لیے طفل نوری کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ اور طفل نوری عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ نبی کی ذات ہے۔ طفل نوری کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ وہ علی کی ذات ہے۔ تو جو چاہتے ہیں کہ سچے عاشق ہوں، رب کی ذات تک پہنچیں، طفل نوری جن کو عطا ہو، تو ان کو چاہیے کہ مولا کا جشن بھی بڑے عقیدت و احترام اور جوش اور جذبے سے منایا جائے۔ ہو سکتا ہے اس جشن سے، اگر آپ کے نصیب میں طفل نوری کی تعلیم نہیں ہے، اگر اس عقیدت کے ساتھ منا لی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ مولا خود ہی سفارش کر دیں کہ اس کو آپ طفل نوری عطا کر دیں اور میں اس کی تربیت ہی کر لوں۔ تو آئیے 13 رجب کو بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ مولا کا جشن منائیں۔ ہو سکے تو 13 رجب کے بعد بھی منائیں، ہر لمحہ ہر گھڑی منائیں،
کیونکہ جہاں پر فیض نبوت ہے وہاں پر فیض ولایت ہے، جہاں پہ حضور کا فیض ہے، جہاں پہ حضور کی نظر ہے وہاں پہ علی کی نظر ہے، جہاں پہ نبی کی عطا ہے وہاں پہ علی کی تربیت بھی ہے۔ یعنی کسی لمحے کسی جگہ مولا کا فیض نبی کے فیض سے جدا نہیں ہے۔ آئیے طفل نوری کی تعلیم کی طرف، آئیے مولا علی علیہ السلام کی ذات کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے عاشقین ہوتے ہیں وہ مولا کو بہت چاہتے ہیں، کیونکہ توفیق الہی اور طفل نوری کی تعلیم اور تربیت مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا جاتا ہے، وہیں سے ان کی تربیت ہوتی ہے، توفیق الہی والوں کی بھی اور طفل نوری والوں کے لیے بھی۔ تو جو چاہتے ہیں کہ یہ تعلیمات ان کو عطا ہوں، یہ جشن عقیدت احترام کے ساتھ منانے کے ساتھ ان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ذات کا ذکر بھی کریں، کیونکہ جب سردار انبیاء آقا دو جہاں جو طفل نوری عطا کرتے ہیں وہ قلب میں عطا کرتے ہیں، لیکن قلب میں اس کو عطا کرتے ہیں جس کے دل میں اسم ذات کا بیج پہلے سے بویا گیا ہو، جس کے دل کے اندر اسم ذات پہلے سے موجود ہو۔ اسم ذات کیا ہے؟ رب کا ذاتی نام اللہ، جس کی دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ ہو رہی ہو، یا جس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ رہا ہو، اس کو نبی کی ذات کیا عطا کرتی ہے؟ طفل نوری عطا کرتی ہے۔ پھر اس کی تربیت علی کی ذات کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں یہ دو منصب عطا ہوں، نبی کی ذات عطا کرے، علی کی ذات اس کی تربیت کرے طفل نوری کی، تو پھر ساتھ میں اسم ذات کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اسم ذات کا ذکر یقین کریں آپ کو مولا کے فیض سے اور آقا دو جہاں کے فیض کے قریب لے کر جائے گا۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں، ساتھ میں ذکر کرتے رہیں اللہ اللہ، اور اس ذکر کے ساتھ ساتھ مولا کا جشن بھی مناتے رہیں۔ آنکھیں بند کریں، پڑھیں ساتھ میں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ